کچھ لوگوں کو نا فیئر آف ڈیتھ ہوتا ہے، موت کا ڈر ہوتا ہے، وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، انہیں خیالات آتے رہتے ہیں میں مر جاؤں گا، میں مرنے والا ہوں، میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی اعلان ہوتا ہے تو ان کا یہ جو ڈیتھ فیئر ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ڈیتھ فیئر ہوتا ہے یہ اندر آنے میں بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کے بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے ڈیتھ فیئر کو کیسے پالتا ہے، کیسے جو ہے وہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ کوئی اعلان سنتا ہے، کوئی اپنی کوئی ایکسپیرینس پینک اٹیک ایکسپیرینس کرتا ہے۔ بہت سی ریزنز اس کے فیکٹرز ہیں جو میں چند آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی رشتہ دار کی موت ہوگی، کسی اپنے کی موت ہوگی تو وہ ڈر اندر پہ کیا۔ آپ نے ابھی تک جتنا بھی ڈر ایکسپیرینس کیا ہے نا، جو کچھ بھی کیا ہے، یقین کریں میں ایک چیز جانتا ہوں کہ کتابوں میں پڑھ لینے سے ڈر سے اور ایکچوئل میں ایکسپیرینس کرنے سے ڈر سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا مطلب جو انسان ایکچوئل میں ایکسپیرینس کرتا ہے نا ڈر، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ، کیونکہ وہ ڈر کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو جتنی بھی ایکسپلینیشن دے دوں ڈر کی، جس انسان نے اس کو دیکھا نہیں ہے، جس انسان نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا، اس کے لیے یہ جسٹ ورڈز ہے، یہ جسٹ ایک سٹوری ہو سکتی ہے، یہ جسٹ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جس انسان نے اس کو ایکسپیرینس کیا نا، اب اس کے لیے اتنا ہی دردناک ہے جتنا اس نے دردناک اس کو کیا ہے۔ تو میں نے جتنا اس کو دردناک ایکسپیرینس کیا نا، میں نے بہت سے لوگوں کو آج تک کوچ کیا ہے، بہت سے لوگوں کی سٹوری سنی ہے جو 1 سال سے ڈپریشن اس میں تھے، فیئر آف ڈیتھ میں، کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 20 سال سے۔ ان لوگوں کی سٹوریز میری سٹوری کے آگے، میری کہانی کے آگے، میری زندگی کی وہ چیز کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی، سب کی ہوگی۔ اگر آپ اس میں کمپیریزن کے موڈ میں جاتے ہیں نا یا چیزیں کرتے ہیں تو میں آپ کو اپنی سٹوری، میں نے تو ویسے یوٹیوب پہ یہ شیئر کی ہوئی ہے، لیکن میں کچھ لوگوں کو یہ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کو جو میری ویڈیوز کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جن کے اندر پرٹیکولرلی فیئر آف ڈیتھ بہت زیادہ ہے۔ ایک سچویشن میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ کبھی سچویشن سے گزرے، لیکن آپ کمپیئر کر لیں، آپ ذرا دیکھ لیں کہ اگر میری زندگی اس طرح سے ہو کر آئی تو وہ کس طرح ہوئی، اور آپ کی اگر زندگی اللہ نہ کرے کوئی اس سے گزرے، لیکن جو گزر رہا ہے وہ کس طرح سے گزر رہا ہے، اور اسے کیا لگ رہا ہے کہ وہ جو چیز ہولڈ کی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ایک 17 16 17 سال کا لڑکا لگا لے آپ، اور اس کے ایگزامز ہیں 2 دن بعد، 2 دن بعد اس کے پیپر ہیں، گرمیوں کے دن ہے، اور وہ پوری رات پڑا ہوا ہے۔ میں بتاؤں تو وہ جو لڑکا ہے وہ کوئی اتنا پڑھاکو نہیں ہے، وہ صرف 2 3 دن پہلے جو ہے نا وہ پڑھتا ہے۔ تو وہ ذرا سمجھیں آپ کہ وہ کتنے پریشر میں ہوگا کہ 2 3 دن بعد پیپر ہے اور وہ 2 3 دن پہلے پیپر کی تیاری کر رہا ہے۔ گرمیوں کے دن ہے، صبح کے 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہوگا۔ گھر کوئی بہت بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا گھر ہے، اچھے برے حالات انسان پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اچھے برے حالاتوں سے ہمیں گزارا ہے۔ چھوٹا سا بیڈ ہے، ایک بیڈ، ڈبل سائڈ جو بیڈ ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، اور اس بیڈ میں صرف اس کمرے میں صرف ایک بیڈ لگ سکتا ہے اور ساتھ ایک چارپائی لگ سکتی ہے۔ اس بیڈ پہ جو ہے وہ 3 بھائی سوتے ہیں، اور اس چارپائی پہ ایک ماں اور ایک بیٹی سوتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے اور گرمیوں کے دن ہے، اور گھر میں اس ٹائم پہ صرف میں اور میرا بڑا بھائی۔ میرا بڑا بھائی پاگل کیسے ہوا اس کے اوپر میں نے بہت سی ڈیٹیل ویڈیوز بتائی ہیں، ساری بنائی ہیں تاکہ آپ کی سیلف ہیلپ ہو سکے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں، بہت ساری ان چیزوں کی طرف کریں، اور ایٹ لیسٹ اگر آپ نے پیسہ خرچنا ہے، اگر آپ نے چیزیں کرنی ہے تو اس بندے کے اوپر انویسٹ کریں جو آپ کو ایکوریٹلی گائیڈ کر سکتا ہے، ادھر ادھر نہیں۔ ایک کمرہ، 2 بھائی، ایک بھائی اس طرف لیٹا ہوا ہے اور ایک بھائی وہ ہے جو پوری رات کا پڑا ہوا ہے، جس کو کوئی جو ہے نا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 دن بعد پیپر ہے، وہ پیپروں کی تیاری کیا کرے، کہاں سے پڑھے، کیا نہیں پڑھے۔ اور وہ جو بھائی ہے، جو بھائی عمران ہے، وہ مجھے یعنی کہ تنگ کر رہا ہے کہ یار میرے سے باتیں کر، یار میرے سے کر، یہ کر، اور اس کی باتوں میں کہیں نہ کہیں سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ فورس کر رہا ہے کہ یار آج مجھ سے بات کر لے، پتہ نہیں تیرے پاس موقع ہو یا کبھی نہ ہو۔ اکیلا گھر، 2 بھائی، ایک بیڈ، کوئی نہیں۔ میں اس طرح منہ کر لیا، میں نے کہا یار تنگ نہ کر، تیری عادت ہے، اوور ایکٹنگ کرتا ہے، ڈرامے کرتا ہے، ڈرامے نہ کیا کر، فلم میں تو بہت دیکھتا رہا۔ میں ادھر منہ کر کے سو گیا۔ ودن اے منٹس میرے اندر ایک خیال آیا کہ عمران اس دنیا میں نہیں رہا۔ آپ اس لڑکے کی کیفیت نہیں امیجن کر سکتے سر، وہ ورڈز میں ایکسپلین نہیں ہو سکتی انٹل انلیس جس انسان نے اپنا کسی قریبی انسان اس دنیا سے نہیں جاتے ہوئے دیکھا، اور اس نے اس کلوز مومنٹ کو نہیں دیکھا۔ میں نے جب ٹرن کیا
اور جب میں نے ٹرن کیا ہے وہ اتنی ہیبت تھی، وہ اتنا خوف تھا، وہ اتنی انزائٹی تھی، وہ اتنا ڈپریشن تھا کہ میں اس کو ہلاتا رہا اور وہ انسان ہلا نہیں کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس اکیلے گھر میں، اس اکیلے منظر میں آپ کس کو کال کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی آواز کیسے نکلے گی؟ آپ کنڈی کھولنے کیسے جاؤ گے؟ آپ کیسے باہر نکلو گے؟ آپ سوچ نہیں سکتے۔ صرف وہی بندہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے، وہی بندہ امیجینیشن کر سکتا ہے جس نے یہ سب دیکھا۔ اور پھر جب سب کو بلاؤ گے، سب آئیں گے، سب اکٹھے ہوں گے، پھر اس کو اس دنیا سے لے کر جانے کی اس کی تیاری جو ہے وہ معاملات کریں گے، قبر کی کھدائی اور وہ ساری چیزیں جو بھی ہے۔ میں آپ کو بہت زیادہ وہ چیزیں نہیں ڈیٹیل میں بتا سکتا۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کی انزائٹی بھی ٹریگر ہو جائے گی، ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن آج اس انزائٹی کو ٹریگر ہونے دو۔ ایک بار سنو ذرا، سوچو ذرا، وہ فیئر ذرا اپنے اندر چلنے دو۔ پھر آپ اپنے بھائی کو نہلاؤ، اسے جو بھی معاملات اس کے کرو، اس کو قبر میں اتار کر آؤ، اس کا نماز جنازہ پڑھ کے گھر واپس آؤ اور پھر اسی بیڈ پر سو اور اسی جگہ پر سو۔ سر نہیں ہوتا۔ وہ کتنا ڈر، وہ کتنی لرزش، وہ کتنے پینک اٹیکس ہم نے ایکسپیرینس کیے۔ اب وہ اس ایک کمرے کے گھر میں بندہ، ماں ساری رات رو رہی ہے، ماں کو ہوش نہیں، بہن کو ہوش نہیں، بھائی کو ہوش نہیں، آپ اپنا درد کسے بتائیں گے؟ آپ کسے بتائیں گے کہ آپ تکلیف میں ہیں؟ آپ وہ پیپر کیسے یاد کریں گے؟ آپ وہ کیسے کریں گے؟ آپ سے کیسے اسٹڈی ہوگی؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں ہیں سر۔ پھر اگلا دن آئے، پھر اس سے اگلا دن آئے، وہ ہر روز ایک فیئر پرماننٹ ہوتا جائے، پرماننٹ ہوتا جائے، پکا ہوتا جائے، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں مرنے والا ہوں۔ آپ نے بچپن میں اپنی جوان بہن کا انتقال دیکھا ہو، ابو کا انتقال دیکھا ہو، پھر ایک چھوٹے بھائی کا انتقال دیکھا ہو، آپ تھوڑے جوان ہو تو جوانی میں ایک جوان بھائی کا انتقال دیکھ لے، بندہ فارغ ہو جاتا، بندہ فارغ ہو جاتا۔ اور یہ باتیں ہیں، یہ ہمیں ڈرامے بازیاں لوگوں کی، جی ہم نے دیٹ ایکسپیرینس نہیں سر۔ جس نے پڑھا ہے نا اس کی لینگویج کچھ اور ہوگی، اور جس نے دیکھا ہے اس کی لینگویج کچھ اور ہوگی۔ میری وائف ابھی بھی اکثر مجھے کہتی ہیں کہ جب آپ کسی کو پوچھ کرتے نا پوری رات کروٹیں بدلتے رہتے، میں کیا کروں؟ مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا، مجھے وہ پوری رات انزائٹی ہوتی رہتی ہے، مجھے پوری رات فیئر آف ڈیتھ، ابھی بھی اکثر فیئر آف ڈیتھ نہیں، یعنی کہ اس بندے کی کیفیت، اور اگر اب میں کہوں کہ مجھے فیئر آف ڈیتھ ہے تو نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ میں نے دنیا کی منافقت دیکھ لی ہے، میں نے دنیا کو دیکھ لیا بڑے ڈیپلی ہو کے، یہاں ٹو فیسز لوگ اتنے ہیں، میرا کوئی دوست نہیں بنتا، میرے ساتھ میں کسی کے قریب نہیں جا پاتا، میری کمیونیکیشن ہی میچ نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا اندر چیز رکھ دی ہے، مجھے 2 منٹ میں بندہ پھنپ جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، میں کیا کروں؟ میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مجھے پھر میرا دل ہی نہیں کرتا کہ اتنے اتنے اچھے لوگ جو چند دن بہت اچھے بنے تھے، بعد میں ان کی ریالٹی نظر آ جائے، کیا کس کا دل کرے گا پھر اس دنیا میں دعا کرنے کے لیے کہ اللہ نہیں ہوتا؟ اور مومن کے لیے دنیا ویسے ہی قید قید ہے۔ میں نے بہت لمبا عرصہ وہ چیز ایکسپیرینس کی، ڈرتے 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 اینڈ آف دا ڈے میں اس ڈر سے نکل گیا، اور میں نے اس ڈر کو ایک وقت آیا ریلائز کر لی کہ یہ صرف میرا خیال ہے، یہ صرف ایک اندر تھاٹ ہے، اور یہ تھاٹ تب بھی تھا جب میرا بھائی پاگل ہوا، میں بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میں ڈرتا تھا میری ماں اس دنیا سے اللہ نہ کرے چلی جائے، ماں چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا۔ پھر ایک ڈر تھا کہ جب میری بڑی بہن نے جب وہ اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تو وہ ڈگری والے دن کہ میری بہن ایک ڈگری کمپلیٹ کی تھی تو وہ اس دنیا سے چلی گئی، میں نے ان فیئرس کو دیکھا، ایکسپیرینس کیا، بہت کچھ دیکھا، بار بار یہی سوچا، بار بار اپنے آپ سے یہی کہا کہ اگر میری موت اللہ نے لکھی ہے نا تو مجھے بتا کر نہیں آئے گی۔ کیا عمران کو چند منٹ پہلے پتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جانے والا ہے؟ یا 2 دن پہلے، یا 4 دن پہلے، یا 8 دن پہلے، یا 10 سال پہلے؟ اس کو نہیں بیچارے کو پتا تھا۔ 24-25 سال کا جوان، خوبصورت انتہا کا، اور میں کہتا ہوں زبردست پرسنالٹی، اور اس بیچارے کو بھی نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ پھر کسی کو بھی نہیں پتا، جس نے جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، تکلیف میں اس کی ہوئی ساری، تاکہ اس کے گناہ صاف ہو سکے، اللہ اس کو کر سکے ساری چیزیں۔ مجھے اکثر میرا بھائی سفید لباس میں دکھائی دیتا، اکثر اکثر میں اس سے ملاقات کرتا ہوں اکثر، اور لٹرلی میری خواہش اس سے ملاقات کی، نہیں دل لگتا میرا اس دنیا میں۔ یار بڑا وہ دردناک منظر ہوتا ہے، تکلیف ناک منظر ہوتا ہے۔ میں اس دنیا کو سمجھا سمجھا کے تھک رہا ہوں کہ خدا را، اپنے آپ کو ادھر نہیں الجھاؤ، اپنے آپ کو ادھر نہیں بٹکاؤ، یہاں کالی بیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ سے پیسے ہڑپنے کے لیے،
اپنا منجد سیل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اور غلط میڈیسنز کی طرف ڈالنے کے لیے، تکلیف میں ڈالنے کے لیے۔ میرے بھی حالات و واقعات وہ نہیں ہے کہ میں ایک اور زندگی کے نام کا ہاسپٹل بنا سکوں۔ میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو فری کوچ کر سکوں۔ میں جو وقت کی اجرت لیتا ہوں، میں سارے سٹاف کی سیلری دیتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچتا، میرے پاس کوئی اور ریسورسز نہیں ابھی بن پا رہے۔ کچھ لوگ میرے نزدیک ہیں جو میرے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، میری ناکامیوں کی دعائیں کرتے ہیں، میرے رزق میں بندش ڈالتے ہیں، وہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ یار میں بہت اذیت میں ہوں، میں اپنے اندر تکلیف میں ہوں۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جس ڈر سے آپ اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یہ صرف آپ کی زندگی کو، اس مومنٹس کو ضائع کر رہا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کب سے ہے اور یہ کب تک رہے گا؟ یہ تب تک رہے گا جب تک آپ اس سے ڈرتے رہیں گے۔ آج میرے کہنے پہ اپنے آپ سے یہ کہہ دے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا دنیا رک جائے گی؟ کیا وقت رک جائے گا؟ کیا میرے گھر والے کھانا کھانا چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ جینا چھوڑ دیں گے؟ کوئی کسی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، بس جو آپ سے کلوز ہے وہ بیچارہ رو سکتا ہے، اور پوری زندگی آگ کے بغیر تنہا ہو سکتا ہے، جیسے میں اپنے بھائی کے بغیر تنہا ہوا۔ اور میں سٹل بہت اکیلا فیل کرتا ہوں، یار میں اتنا اکیلا فیل کرتا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی۔ مجھے ہر وقت ایک ہی رہتا ہے، ایک ہی چیز کہ میں اتنی زندگی جیوں 2 لوگوں کے لیے، ایک اپنی بیٹی کے لیے اور ایک اس ہاسپٹل کے لیے۔ اور ہماری قوم اتنی منافق ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ایک اور زندگی کے نام کا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے۔ کوئی بندہ آئے گا، کوئی کہے گا ہم آپ کو 1 کنال کا پلاٹ دے دیں گے، ہم آپ کو 15 لاکھ دیں گے، 10 لاکھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ ہم بہت ڈپریشن میں ہیں، ہماری مدد کریں۔ کروڑ پتی لوگ، یار ارب پتی لوگ، وہ مجھ سے میرا وقت فری چاہ رہے ہوں گے، فری لینا چاہ رہے ہوں گے۔ یار میں اتنا بیوقوف انسان ہوں، میں ان کی باتوں میں آ جاتا ہوں، میں ان کو وقت دے دیتا ہوں۔ اب میری ٹیم نے مجھے بہت روکا ہے، اور جب سے یہ روکا ہے نا، الحمدللہ ہم بہت اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنا ایک وہ چیز جنریٹ کر سکیں اور اس جنریٹ سے اور زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ لیکن یہاں کسی کو احساس نہیں ہے، کسی کا باتیں کر دیں گے، بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دیں گے، شلیاں مار دیں گے۔ اگر آپ ڈپریشن اور انزائٹی میں آئے اور آپ اپنے رب تک نہ جا سکے، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ دنیا میں اس مقصد کو حاصل ہی نہیں کر سکے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا تھا۔ یا یہ آزمائش ہے یا یہ سزا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے پیسے کھائے، جن لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور بدکاریاں کرتے ہیں، اور اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے احکامات کے برعکس چلتے ہیں، یقین کریں وہ صرف تکلیف کاٹ رہے ہیں، اور وہ اس تکلیف سے نکل جائیں گے، وہ کسی اور تکلیف میں آ جائیں گے۔ میری زندگی ان چیزوں نے بدلی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ ایسے کھولتے ہوئے پانی سے بچا لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو سوشل میڈیا کی لائف ہے یہ اتنی ٹف ہے نا، یہاں ہنی ٹریپ یوں کرتے ہیں لوگ، یہاں اپنے مفاد کے لیے آپ کو ضائع کر دیں گے، ویسٹ کر دیں گے، آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گے اپنے مفاد کے لیے، اپنی ایگو کے لیے، بلا وجہ دشمنی پہ اتر آئے گی۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ میں پھنسنے والا تھا ایک ٹریپ میں، میں پھنسنے والا تھا کسی انسان کے اس کے جنگل میں، مجھے ہر دفعہ میرے رب نے بچایا ہے۔ اب یہ کس لیے بچایا ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں اپنی جوانی اپنے رب کے اس طرف کرتا ہوں۔ میں کوئی اچھا مسلمان نہیں ہوں، میں کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں، وہ نہیں ہوں۔ بس نماز چھوٹتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے کہ یار بھلے قضا ہو گئی، پڑھوں ضرور۔ مجھے یہ چیز لگتی ہے، میں کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اور یہی ایک ریزن ہے کہ شاید میں اس دنیاوی اعتبار پہ بہت زیادہ ناکام ہوں۔ اور میں بہت زیادہ ناکام ہو کر بھی میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ اپنی سٹوریاں سناتے ہیں، گاڑیاں خرید لیتے ہیں، بنگلے خرید لیتے ہیں، میری آج تک خواہش گاڑی بنگلہ یہ چیزیں نہیں رہی۔ مجھے میرے لوگ پریشرائز کرتے ہیں کہ اب تمہارے پاس یہ سب ہونا چاہیے تھا، یہ کچھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے صرف اتنا چاہیے، سب سے پہلے میرے گھر والے، پھر میری ٹیم، اور جو پیسے بچے ہیں وہ ایک اور زندگی کے نام کا ہاسپٹل بن سکے، اور بیواؤں کے لیے اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ایک ممتاز شریف کے نام کا شیلٹر ہومز میں بنا سکوں۔ اس میں کوئی میرا ساتھ دے گا تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں بھی دے گا نا، انشاءاللہ مجھے اللہ پہ اور اپنے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، میں اس کو پائے تکمیل تک لے آؤں گا۔ مجھے پتہ ہے جو بندہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں نا، جو لوگ وہ جو بندشیں کرتے ہیں وہ سب وہ کرتے رہیں،
मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहें। लेकिन मैं एक लेवल तक, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ। मैंने इसी ज़िद की वज़ह से कॉल सेंटर बनाया और आज लोग कहते हैं कॉल सेंटर में करोड़ों रुपए हैं। हमने वो 16, 17, 18 साल की उम्र में कॉल सेंटर सेट कर लिया था। 19 साल की उम्र में मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए थे उधर से, कॉल सेंटर से। वो कमा सकता है लोग। 2 नंबरी नज़र आई, छोड़ दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिया कि अल्लाह नहीं करना। 2 नंबर जहाँ चीज़ होगी मैं दूर हो जाऊँगा, मेरा अल्लाह मुझे दूर कर देगा। ये सारी चीज़ें आज जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करके आया। क्या मैं मरा? नहीं मरा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। मैं तब तक आपके सामने रहूँगा जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा। जब मेरा अल्लाह कहेगा, उसका हुक्म होगा, उसका हुक्म ना एक साँस ऊपर, ना एक साँस नीचे। तो हमें डरना अपने अमाल से है, हमें नेक अमाल करने चाहिए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हाँ, अगर किसी से आप कोचिंग्स ले रहे हैं, किसी का वक़्त ले रहे हैं तो उसको उजरत ज़रूर दें। ये फ्री कोचिंग का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, फ्री में वक़्त लेने का नहीं है, फ्री में किसी से हेल्प लेने का नहीं है। हर चीज़ में अल्लाह ने आपको खुददार बनाया, आपको हाथ दिए, पाँव दिए हैं, वो मेरी खुशी है, मेरी मर्ज़ी है मैं किसी को फ्री कोच कर दूँ और किसी को ना करूँ। मैं अपनी कौम को खुददार बनाना चाहता हूँ, मैं सेल्फ हेल्प पे वीडियोज़ दे चुका हूँ, आप अमल करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर आप यूँ ही मुहताजी की ज़िंदगी इख्तियार करते रहेंगे, यूँ ही पड़े रहेंगे, यार मैं जो भी था मैं खुददार था, मैं गरीब ज़रूर हुआ, मैं खुददार रहा। अल्लाह ने मुझे मेरी खुददारी का सिला दिया, खुदा के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ। नहीं है पैसे, मत माँगे किसी से हेल्प। मैंने आपके लिए सेल्फ हेल्प के लिए वीडियोज़ बनाई हैं। मेरे भाई मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, हर बंदे को पकड़-पकड़ के वक़्त नहीं दे सकता। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे चैनल पे इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इतने कमेंट्स हैं, आप पढ़ लें, 10 दिन लगातार वीडियोज़ देखें, आपकी ज़िंदगी थोड़ी-थोड़ी बदलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सुकून दे, खैर और आफ़ियत से रखे। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा और हाँ, मैं चैरिटी के लिए अब नहीं कहूँगा, जिसका दिल करे कर दें और जिसका नहीं दिल करे ना भी करे, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी बन दुआ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह